ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ مصر کی سرزمین پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام فرعون تھا۔ وہ طاقتور تھا مگر اس سے بھی زیادہ مغرور۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام سمجھتا تھا۔ بنی اسرائیل پر ظلم کیا جاتا تھا، ان سے سخت محنت کروائی جاتی تھی اور ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ فرعون کو ایک دن یہ خبر ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا دل خوف سے بھر گیا، مگر اللہ نے ان کے دل میں اطمینان ڈال دیا۔ انہوں نے اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھا اور دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، وہی صندوق فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اس بچے کو دیکھا تو اس کا دل محبت سے بھر گیا۔ اس بچے کو قتل ہونے سے بچا لیا گیا اور وہی بچہ فرعون کے محل میں پرورش پانے لگا۔ وہی بچہ جو ایک دن فرعون کے زوال کا سبب بننے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک واقعے کے بعد وہ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں کئی سال گزارے، شادی کی، زندگی کے تجربات حاصل کیے۔ پھر ایک رات واپسی کے سفر میں کوہ طور کے قریب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ انہیں نبی بنایا گیا اور حکم دیا گیا کہ فرعون کے پاس جا کر اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، نرمی سے بات کی، سچائی کے ساتھ پیغام دیا، مگر فرعون نے انکار کر دیا۔ اس نے معجزہ مانگا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا۔ ان کا ہاتھ روشنی سے چمک اٹھا۔ سارا دربار حیران رہ گیا، مگر فرعون کا دل سخت ہی رہا۔ اس نے ان معجزات کو جادو کہا اور ظلم میں اور اضافہ کر دیا۔ آخرکار اللہ کا حکم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ آگے سمندر تھا، پیچھے دشمن۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یقین تھے۔ اللہ نے حکم دیا، عصا سمندر پر مارو۔ سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر